بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، یہ بات پہنچا دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ تنِ تنہا ہر لحاظ سے اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، سارے لوگ اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر برابر نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے اسی صورت کی تفسیر ہوئی تھی اور 2 آیتیں ذکر کی گئی تھی، اور اس صورت کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ صورت کی فضیلت میں ایک بات یہ آئی تھی کہ بھائی جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو جنت میں اس کا ایک محل تیار ہوتا ہے۔ تو کتنے محل بنائے بھائی اس ہفتے سب لوگوں نے؟ پڑھی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ آئی تھی کہ اس سورت کو جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، یا اس سورت سے جو محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ اس میں چونکہ توحید، عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے، اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ مغرب کی سنتوں کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اس میں بھی قل ھو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد آدمی کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ قل ھو اللہ احد، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے تو اس ورد کو اور اس ذکر کو، یہ حدیث میں ہے، مطلب کسی وہ عامل کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ 7 مرتبہ پڑھے تو وہ پورے ہفتے ہر قسم کی برائیوں سے، آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آج اگلی 2 آیتیں ہیں۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد کا ترجمہ کرے اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ ولم یولد، اور وہ خود جنا ہوا نہیں ہے، یعنی اللہ کا نعوذ باللہ کوئی باپ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مستقل عقیدہ ہے ہم سب کا، اور اس چھوٹی سی آیت کے 2 ٹکڑوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو مکہ کے جو مشرکین تھے، مشرکین کے بہت سارے قبیلے تھے۔ صاحب روح المعانی جو مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے، ان کی تفسیر ہے عربی میں، علامہ آلوسی، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک قبیلہ تھا خزاعہ، قبیلہ خزاعہ، یہ ایسا کہتا تھا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا کہتا تھا؟
اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو بیٹی بھی تو اولاد ہوئی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، تو جب وہ کسی کا بھی باپ نہیں ہے تو نہ اس کو لڑکے ہیں نہ لڑکیاں۔ تو مشرکین یہ جو عقیدہ بناتے ہیں اللہ نے اس کو ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا۔ 14ویں پارے میں سورہ نحل جو 57 نمبر کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، کہ یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں گردانتے ہیں، تجویز کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، اور ان کے لیے وہ چیزیں ہیں جس کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنی ہے کہ اصل میں مشرکین یہ بات کیوں کہتے تھے، اور اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ مشرکین کے یہاں یہ تھا کہ جب لڑکی ہوتی تھی تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے، مشرکین لڑکی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے قرآن میں ہے اسی صورت میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں تو وہ اس کا چہرہ چڑھ جاتا ہے، بدل جاتا ہے کہ لڑکی آئی میرے وہاں۔ اسی لیے عرب میں رواج تھا کہ زندہ بچوں کو دفن کر دیتے تھے، زندہ بچوں کو دفن کر دیتے تھے، ایسا رواج تھا۔ تو وہ اپنے لیے لڑکیاں پسند نہیں کرتے تھے، تو اللہ یہ کہہ رہے کہ چلو ایک مرتبہ مان لو کہ اللہ کے لیے تمہیں کوئی چیز منسوخ کرنی تھی، تو ظاہری بات ہے اللہ تو یقیناً تم سے اچھے ہیں، تو جب تم اپنے لیے لڑکیاں پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کے لیے کیوں لڑکیاں بناتے ہو؟ تو بہرحال فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی لڑکیاں نہیں ہیں۔ قرآن میں اس چیز کو 5 جگہ پر بیان کیا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی لم یلد ولم یولد میں۔ اسی طریقے سے یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہود کہتے ہیں، لیکن آج کل کے جو یہودی ہیں اس میں کی اکثریت میجورٹی نام کی ہے، ان کو موسیٰ علیہ السلام سے اور سچی تورات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو یہودی تھے وہ کہتے تھے، سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب عزیر اللہ کے بیٹے ہوئے تو اللہ کیا ہوا؟ نعوذ باللہ باپ۔ تو قرآن کہہ رہے لم یلد، لم یلد، اللہ کسی کا بھی باپ نہیں، کسی کا نہیں، مطلب کسی کا بھی نہیں، نبی کا بھی نہیں، ولی کا بھی نہیں، کسی کا نہیں۔ تو یہودیوں کی بھی یہ جو بات تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا قرآن نے، رد کر دیا، کینسل کر دیا کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ اس کے آگے آئیے، نصارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت اللہ نبی گزرے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا ہے، اور ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل اتاری۔ تو عیسائی بھی کیا کہتے ہیں؟ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا بھی عقیدہ کیا ہے؟ اور ان کے وہاں تو یہ عقیدہ بہت مضبوط ہے، مطلب ان کے وہاں اس کی بہت اہمیت ہے، بہت ویلیو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہے؟ بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لم یلد میں اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ یہ دیکھ رہے کہ قرآن کی ایک ایک ٹکڑے میں اللہ نے کیا کیا بیان کیا ہے۔ بس اللہ ہمیں قرآن سے تعلق عطا فرماوے، قرآن سمجھنے کا شوق عطا فرماوے، اور اس کے لیے خود بھی وقت نکالنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اب یہاں پر علماء نے بہت باریک چیز بیان فرمائی ہے کہ یہ جو لم یلد عربی میں اس کے معنی ہے جننا، پیدا کرنا، ولادت سے ہے۔ تو یہ عیسائیوں نے یہ عقیدہ کیوں گڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ولد ہیں؟
دیکھو ایک کامن چیز ہے، ہمارے وہاں بھی بچے ہوتے ہیں نا بھائی، ہم میں سے سب ماشاءاللہ باپ ہوں گے اور کوئی کسی کا بیٹا ہوگا، تو باپ اور بیٹا جو ہوتا ہے، تو باپ جو ہوتا ہے خالی واسطہ ہوتا ہے بیٹے کے لیے، بیٹے کا خالق نہیں ہوتا ہے، بیٹے کا خالق نہیں ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، میرے وہاں لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی تو میں اس کا خالق نہیں، میں اس کا مالک نہیں، میں اس کا والد ہوں، کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا اس اولاد کے آنے کا، بس اتنا اچھا۔ چونکہ خلق کے دو معنی ہوتے ہیں پیدا کرنے کے، ایک تو یہ کہ نہ ہو اور لانا، تو اگر میں اور آپ خالق ہوتے نعوذ باللہ، اور ہر باپ خالق ہوتا اولاد کے لیے، تو ہر شادی کے بعد پیدا ہوتی اولاد، لیکن کتنے شادیوں کے بعد اولاد پیدا نہیں ہوتی، ارے ہوتی ہے، کتنوں کے وہاں نہیں ہو اولاد۔ دوسرے معنی ہوتے ہیں نقش و نگار کے، خلق کے معنی ہے نقش و نگار، پینٹنگ کے بھی آتے ہیں۔ تو بھئی باپ نے یعنی شوہر نے بیوی کے ساتھ شریعت کے مطابق حلال طریقے سے صحبت کی، اب ہر باپ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا خوبصورت آوے، بیٹی خوبصورت آوے، صحیح سالم آوے، تندرست آوے، اس میں کوئی دھبا نہ ہو، یہ ہو، ہر باپ تو ایسا ہوتا ہے۔ اگر باپ خالق ہوتا تو اولاد الگ الگ ٹائپ کی نہیں آتی۔ معلوم ہوا کہ باپ جو ہوتا ہے خالی ذریعہ ہوتا ہے، اللہ نے ایک حکم دیا، اس حکم پر عمل کیا، باقی سارا کام کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ دونوں جو ہوں گے، باپ اور بیٹا جو ہوں گے، دونوں کے دونوں کی کیٹیگری ایک ہوگی، جنس، جینڈر جس کو کہتے ہیں، یہ گجراتی میں کیا بولتے ہیں اس کو، یہ جو ریلوے اسٹیشن اور ریلوے میں جو وہ کہتے ہیں استری پروش نہیں، استری پروش نہیں، جینڈر یعنی جنس نہیں، وہ نہیں، میل فیمیل وہ بھی نہیں، مطلب یہ کہ اس کی ایگزامپل سے سمجھیے، مثال سے کہ بھئی گھوڑا گھوڑی سے اونٹ پیدا نہیں ہوگا، گھوڑا گھوڑی پہ ملیں گے تو گھوڑی یا گھوڑا آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے وہاں سانپ پیدا نہیں ہوگا، انسان ہے تو انسان ہی پیدا ہوگا۔ تو یہ دو باتیں جب سامنے رکھتے ہیں تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اب پہلی بات ہو جائے گی، نعوذ باللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے تو ہے لیکن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ باپ اور بیٹے میں خالق مخلوق کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی؟ اور دوسری بات یہ کہ والد اور بیٹے دونوں کی جینڈر اور جنس کوالٹی کیٹیگری ایک ہوتی ہے، تو جب باپ خالق ہے، معبود ہے، تو بیٹا بھی کیا ہوگا؟ بولو، معبود ہوگا، لہذا عیسیٰ علیہ السلام معبود ہے۔ تو اس طرح انہوں نے ان کو بیٹا بنا کر اصل میں اللہ کے برابر کھڑا کر دیا اور ان کو بھی خدا بنا لیا۔ تو یہ کہنا چاہ رہے لم یلد، اللہ کا اور اس کا جو رشتہ ہے، کون سا رشتہ ہے؟ مالک اور مملوک کا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں مملوک ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ والد مولود کا رشتہ نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی۔ اس لیے قرآن میں کہا کہ یہ جو بات ہے نا، اللہ کے لیے بیٹا، اللہ کے لیے بیٹی بنانا، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین چیرے چیرے ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اتنی خطرناک بات ہے۔ سورہ کہف میں فرمایا
کبرت کلمۃ تخرج من افواہہا، کہ یہ ایسی بات بول رہے ہیں، اتنی بھاری بات بول رہے ہیں جو ان کے صرف منہ سے ہو رہی، دل میں بھی نہیں اتر رہی۔ یعنی عیسائی بولتے تو ہے لیکن ان کا بھی دل نہیں مانتا، اس لیے کہ دل مانے ایسی یہ بات ہے ہی نہیں، دل اس کو گوارا کرے۔ اس لیے آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے معلوم نہیں قصہ سنایا تھا نہیں سنایا تھا، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے والد صاحب حضرت مولانا منظور نعمانی جو لکھنؤ میں رہتے تھے، تو وہاں لکھنؤ کی بڑی چرچ کا ایک پوپ تھا، ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ تو ایک دن وہ پوپ آیا تو مولانا منظور نعمانی اندر کام سے گئے تو مولوی سجاد صاحب نے پوچھا کہ وہ جو تم کہتے ہو نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور تین مل کے، ان کے بعد کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم اور اللہ تین مل کے ایک، تو حضرت مولانا سجاد صاحب نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے بیٹا بیٹی اور یہ سب، تاکہ ایسی باتوں میں نہیں پڑھا کرتے تو ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ چرچ کا پوپ ایک چھوٹے سے 13 سال کے بچے کو کیا سمجھا رہا ہے؟ پیٹ کا مسئلہ ہے۔ ایک لڑکی مسلمان ہوئی، کرسچن تھی، اس نے کرسچن چھوڑنے سے پہلے ٹیچر کو یہی سوال پوچھا کلاس روم میں کہ سر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ٹیچر نے کیا جواب دیا؟ اگر تو سمجھتی ہے تو میں نہیں سمجھتا، اور میں سمجھتا ہوں تو تو نہیں سمجھتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عقیدے دیے کہ الحمدللہ عقل بھی مانتی ہے، دل بھی مانتا ہے، سب کچھ صحیح سالم ہے۔ ایسے عقیدے اللہ نے ہمیں صاف شفاف عقیدے دیے ہیں، تو ہمیں ان عقیدوں پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، اب اللہ کی اولاد کیوں نہیں ہے؟ یہ تو تردید ہو گئی کہ مشرکین جو بات کہتے وہ بھی غلط، عیسائی جو بات کہتے وہ بھی غلط، یہودی جو بات کہتے وہ بھی غلط۔ اب آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی اولاد کیوں نہیں؟ تو اس کی بہت ساری وجوہ علماء نے لکھی ہے۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ عام طور پہ بہت سارے حضرات کو جو اولاد کی تمنا ہوتی ہے وہ کبھی کبھی تسلی کے لیے ہوتی ہے کہ میری کوئی اولاد ہو تو اس سے میں دکھڑا سناؤں، پیار محبت کی باتیں کروں، اپنی باتیں شیئر کروں، یہ کروں وہ کروں، تسلی حاصل کروں کہ میرے بعد میرا کوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تسلی حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ سارا کا سارا میرا ہے، تو ساری کائنات اس کی ہے، تو اس کو تسلی کے لیے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا پوائنٹ، عام طور پہ اولاد کی تمنا اس لیے ہوتی ہے کہ خود کمزور ہوتا ہے، تاکہ میرا بیٹا ہوگا تو میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، میری پراپرٹی ہے اس کا وارث بنے گا۔ کبھی غریب ہوتا ہے تاکہ مجھے کما کے کھلائے گا، کبھی ذلیل ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے تھوڑے تھرڈ کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کی اولاد جب ہوتی ہے تو اپنے اولاد کو محنت کر کے پڑھاتے لکھاتے، تو بیٹا کبھی جج بنتا ہے، مولوی بنتا ہے، نیک بنتا ہے، تو اس کا نام روشن ہوتا ہے۔ تو کبھی کوئی ذلیل ہوتا ہے تو اپنی عزت کے لیے اولاد کی تمنا ہوتی ہے اس کو، اور کبھی گمنام ہوتا ہے تو کبھی نام کمانے کے لیے۔ تو اللہ کو اس میں سے ایک کی بھی ضرورت نہیں، اللہ ضعیف نہیں ہے، اللہ تو بہت قوی ہے، اللہ فقیر نہیں، هو الغنی، وہ تو مالداروں کا مالدار ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ مالدار ہے تم لوگ فقیر ہو۔ ذلیل، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ گمنام تو اللہ سے بڑا کوئی نام نہیں، کائنات میں اللہ سے بڑا کسی کا نام نہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھی جاوے تو بھی اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میرے اور آپ کے یہاں اگر اولاد نہیں ہوتی ہے، ہم جو یہ جتنے بھی عقیدے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ عیب ہے۔ اللہ میں کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ میرے اور وہاں آپ کے وہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی تو ہمیں ٹینشن ہوتا ہے کہ یار بچہ نہیں ہوا، کتنا علاج کراتے نہیں کراتے، لڑکی کو بھی ٹینشن آتا ہے، لڑکے کو بھی۔ تو اس کو کبھی کبھی سماج میں عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اولاد نہ ہونا یہی اصل ہے۔ اللہ کے لیے اولاد ہونا عیب کی بات ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ کسی بھی ہر عیب سے پاک ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں۔ اور آخری بات یہ کہ کبھی کبھی اولاد کیسی ہوتی ہے؟ باپ کی ہم مثل ہوتی ہے، باپ جیوا بیٹا نہ وڑ جیوا ٹیٹا بولتے ہیں، گجراتی میں بھی بولتے ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء،
کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے کائنات میں، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں ہے۔ تو یہ کوئی چیز، اس مسئلے میں بہت ڈیپ میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مجمع جو ہے اس اعتبار سے جو آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے اسی کو ہم نے یہاں لیا ہے۔ تو کسی بھی طرح اللہ کی اولاد ہو سکتی نہیں ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اللہ ہر ایک کو نیک صالح اولاد عطا فرماوے اور نافرمان اولادوں کو فرما بردار بناوے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں۔ اصل میں اس عقیدے پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہمارے وہاں یا یہاں نہیں تو کسی اور جگہ ہمارے بہت سارے بچے کرسچن یعنی عیسائیوں کی اسکول میں جاتے ہیں، تو ان کے وہاں چونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو تھوڑا سمجھا سکیں کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ بات، اس لیے اس پر زور دیا جا رہا ہے۔ اور آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی شخص اس کا ہمسر نہیں، اس کے جوڑ کا نہیں، اس کے لیول کا نہیں، اس کے برابر کا نہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے کہ اس کے لیول کا یہ عہدے کا ہے کہ بھئی وہ پرائم منسٹر ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اللہ کے لیول کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی سی آیت، چھوٹی سی سورت، 4 آیتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سب کے عقیدوں کو، ہر قسم کے عقیدوں کو درست کرنے کا سامان مہیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے، عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور جو اس کے فضائل ہیں اس کا استحضار کرتے ہوئے خود بھی اور گھر والوں کو بھی موقع بموقع اس صورت کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔